اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی، چوتھا حصہ۔ زبان اچھی بھی ہے اور بری بھی۔ مسند احمد میں ہے کہ انسان ایک کلمہ اللہ کی رضامندی کا کہہ گزرتا ہے جسے وہ کوئی بہت اجر و کلمہ نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اپنی رضامندی اس کے لیے قیامت تک لکھ دیتا ہے۔ اور کوئی کلمہ برائی کا اللہ کی ناراضگی کا اسی طرح بے پرواہی سے کہہ گزرتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ اپنی ناراضگی اس پر اپنی ملاقات کے دن تک لکھ دیتا ہے۔ حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث نے مجھے بہت سی باتوں سے بچا لیا۔ ترمذی وغیرہ میں بھی یہ حدیث ہے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اسے حسن بتلاتے ہیں۔ احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دائیں طرف والا نیکیاں لکھتا ہے اور یہ بائیں طرف والے پر آمین ہے۔ جب بندے سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو یہ کہتا ہے ٹھہر جا، اگر اس نے اسی وقت توبہ کر لی تو اسے لکھنے نہیں دیتا، اور اگر اس نے توبہ نہ کی تو وہ لکھ لیتا ہے۔ ابن ابی حاتم کی روایت ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کی تلاوت کر کے فرماتے تھے، اے ابن آدم، تیرے لیے صحیفہ کھول دیا گیا ہے اور دو بزرگ فرشتے تجھ پر مقرر کر دیے گئے ہیں، ایک تیرے داہنے دوسرا بائیں۔ دائیں طرف والا تو تیری نیکیوں کی حفاظت کرتا ہے اور بائیں طرف والا برائیوں کو دیکھتا رہتا ہے۔ اب تو جو چاہے عمل کر، کمی کر یا زیادتی کر، جب تو مرے گا تو یہ دفتر لپیٹ دیا جائے گا اور تیرے ساتھ تیری قبر میں رکھ دیا جائے گا، اور قیامت کے دن جب تو اپنی قبر سے اٹھے گا تو یہ تیرے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ تفسیر ابن کثیر۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں، روہنگیا مسلمان اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔